یہ سن 14 ہجری کی بات ہے۔ ایرانی سپہ سالار رستم کی قیادت میں 82,000 کافر فوجیں تھیں جب مجاہدین اسلام جن کی تعداد 7 یا 8,000 تھی اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایرانی سرحد پر قادسیہ کے مقام پر جمع ہوئے تو رستم نے مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس یہ کہہ کر اپنا ایلچی بھیجا کہ تم فوجیوں میں سے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر میرے پاس بھیجو تاکہ اس سے تبادلہ خیال کروں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کے جواب میں ربیع بن عامر کو روانہ کیا جو 30 سالہ جوان تھے اور فقراء صحابہ میں سے تھے، اور ان سے فرمایا جاؤ اور اپنی وضع قطع میں کچھ تبدیلی نہ کرنا، کیونکہ ہم ایسی قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت و شان بخشی ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت و شان طلب کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ حضرت ربیع بن عامر اپنے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص کی نصیحت سن کر اپنے دبلے پتلے اور لاغر گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے ہاتھ میں چھوٹا سا نیزہ لے کر روانہ ہو گئے۔ جب رستم کو خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا نمائندہ اس کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہے تو اس نے اپنے ارد گرد حکماء وزراء اور فوجیوں کو اکٹھا کیا۔ وہ تمام کے تمام صف بندی کر کے تیار ہو گئے تاکہ ان کی یہ ہیبت دے کر مسلمان نمائندہ مرعوب ہو جائے اور اچھی گفتگو نہ کر سکے۔ علاوہ ازیں مسلم نمائندے کی آمد کی خبر سن کر رستم نے اپنی مجلس کو سونے کے تاروں سے گھڑے ہوئے تکیوں اور ریشم کی مسندوں سے سجایا اور قیمتی یاقوت اور جواہرات سے مزین تاج پہنے ہوئے سونے کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ جب ربیع بن عامر وہاں پہنچے تو رستم نے اپنے فوجیوں اور وزیروں کو انہیں اندر لانے کا حکم دیا۔ حضرت ربیع بن عامر بسیدہ کپڑوں میں اپنے چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہی داخل ہوئے اور ریشم کی مسندوں کے کناروں کو اپنے گھوڑے کے سموں سے روندتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ کے جسم پر ہتھیار زرہ اور خود تھا۔ سپاہیوں نے کہا اپنے ہتھیار اتار دو۔ ربیع بن عامر نے کہا میں خود سے بغیر بلائے تمہارے پاس نہیں آیا بلکہ تمہاری دعوت پر یہاں آیا ہوں، لہٰذا اگر تم نے مجھے اس حال میں چھوڑا تو ٹھیک ورنہ واپس جاتا ہوں۔ یہ سن کر رستم نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو ایسے ہی آنے دو۔ حضرت ربیع بن عامر مسندوں کے اوپر اپنے نیزے پر ٹیک لگاتے ہوئے اور اکثر مسندوں کو نیزے کی آنی سے پھاڑتے ہوئے داخل ہوئے تاکہ رستم اور اس کے سپاہیوں کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ یہ دنیا انتہائی حقیر اور ذلیل ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں، اور اس کی حقارت اور ضلالت کے لیے یہی کافی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ناز و نام اپنے ایک کافر بندے کے حوالے کر دیے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص کا حال یہ تھا کہ وہ زمین پر بغیر کسی بچھونے کے سو جاتے تھے۔ جب حضرت ربیع بن عامر رستم کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ابن عامر نے کہا میں تیرے پاس مہمان بن کر نہیں آیا کہ بیٹھوں بلکہ ایک نمائندے کی حیثیت سے آیا ہوں، تمہیں جو بات کرنی ہے کرو۔ رستم نے ترجمان کی وساطت سے کہنا شروع کیا اہل عرب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قسم میرے معبود کی تم لوگوں سے زیادہ ذلیل و خوار قوم ہم نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ رومیوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، اہل فارس کی اپنی ایک تہذیب ہے، یونان کی اپنی ایک تہذیب ہے، ہندوستانیوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، مگر تم اہل عرب جھگڑالو اور ضدی لوگ ہو، بکریوں اور اونٹوں کو ریگستانوں میں دوڑانے والے ہو۔ آخر تم لوگ کس نیت سے ہماری سرحد میں آئے ہو؟ ربیع بن عامر نے کہا ہاں اے بادشاہ، ہم ویسے ہی تھے جیسا کہ تم نے کہا ہے، بلکہ ہم اس سے بھی گئے گزرے تھے۔ ہم جاہل و گوار تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بکریوں کو پانی پلانے پر جھگڑتے، اپنے قریبی عزیز کو معمولی بات پر قتل کر دیتے۔ ہمیں کسی نظام اور دستور کا کچھ علم تھا اور نہ ہی ہمارے پاس تہذیب و تمدن نام کی کوئی چیز تھی۔ یہ کہہ کر ربیع بن عامر نے اپنے سر کو تھوڑا سا جھٹکا دیا اور پھر رستم کی طرف مخاطب ہوئے۔ ان کی آواز بلند ہو گئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لے جائیں، دنیا کی تنگی و پریشانی سے نکال کر آخر کی وسعت و فراوانی کی طرف لے جائیں، اور مختلف مذاہب کے ظلم و جور سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جائیں۔ یہ سننا تھا کہ رستم غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم تم اس وقت تک واپس نہیں جا سکتے
जब तक कि अपने सर पर मेरी सरजमीन की मिट्टी उठा कर न ले जाओ। रुस्तम ने हुक्म दिया कि इनके सर पर मिट्टी का टोकरा रख दिया जाए। किसरा के गुलाम ने हुक्म की तामील में मिट्टी का टोकरा इनके सर पर रख दिया, जिसे लेकर वो तेजी से मुसलमानों के कैंप में वापस आए। साद बिन नबी वकास उनके मुंतजिर थे। देखा कि रबी के सर पर मिट्टी का टोकरा है। पूछा, ये क्या है? अर्ज किया, आपको फतह मुबारक हो। दुश्मन ने अपनी सरजमीन की मिट्टी लड़ाई से पहले ही आपके हवाले कर दी है। मुसलमानों ने रबी को देखा तो बुलंद आवाज से नारा तकबीर बुलंद किया। खैमे गूंज उठे, आवाज बुलंद हुई, ये मिट्टी का टोकरा फतह की निशानी है। अगला दिन मुसलमानों के लिए फतह और नुसरत का था। सूरज की शुआएं कुफर की जुल्मत को मिटाने के लिए रोशन हुई। मुसलमानों के सपा सलार साद बिन नबी वकास मुजाहिदीन की सफ़े अव्वल में निकले। फिर मुजाहिदीन इस्लाम और दुश्मनाने इस्लाम आमने सामने हुए और दोनों में जंग शुरू हो गई। 3 दिन तक गुमसान का रंध पड़ा। इस मुद्दत में ज़लालत व गुमराही की दलदल में फंसे हुए ईरानी फौजियों के सरों को, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की पहचान से खाली थे, मुजाहिदीन इस्लाम कुचलते रहे और कुफ्फार के सरों को उड़ाते रहे, यहाँ तक कि दुश्मनाने इस्लाम शिकस्त फास से दोचार हो गए। वो मुसलमानों की तलवारों की झनकार और उनके खंजरों की चमक की ताब न ला सके। मुसलमानों को तारीख साज फतह नसीब हुई। चौथे रोज़ साद बिन नबी वकास ऐवान किसरा में दाखिल हुए, जिसने 1000 साल तक लोगों पर हुक्मरानी की थी। जब हज़रत साद ने किसरा के महल में सोने से मलमा साजी का काम देखा और वहाँ हीरे जवाहरात, कीमती पत्थर और मोतियों के नक्शो निगार देखे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस इनाम पर बेइख्तियार रोने लगे और कुरान पाक की इन आयात को तलावत करने लगे। तर्जमा, वो फिरऔन और उसकी जमात बहुत से बागात और चश्मे छोड़ गए, खेतियाँ और राहत बख्श ठिकाने और वो आराम की चीज़ें जिनमें ऐश कर रहे थे, इसी तरह हो गया जिस तरह बयान किया गया है, और हमने इन सब का वारिस दूसरी कौम को बना दिया। चनाचे इन पर आसमान व ज़मीन रोए, ना इन्हें मोहलत मिली। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए हमें हौसला अफजाई मिलती रहे।